بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 58، 50 اور 58۔ صفحہ نمبر 58، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی واميت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے آیت الکرسی میں اپنی توحید بیان فرمائی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں۔ ہدایت بھی واضح ہو چکی، گمراہی بھی واضح ہو چکی۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت قبول کر لے، جس کا جی چاہے گمراہی کی طرف چل پڑے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور ہدایت کے طلبگار ہوں گے، اللہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں داخل کرے گا۔ اور جو اپنا دوست بنائیں گے طاغوتی قوتوں کو، تو یہ طاغوت والے ان کے ایسے دوست ہیں جو ان کو ہدایت کی روشنی سے گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکا دیں گے، اور انجام کار و جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اس کے بعد یہ رکوع نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے نمرود کے ساتھ۔ کل کے درس میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ دنیا میں 4 حکمران ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، 2 مسلمان 2 کافر۔ ایک مسلمان حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، جن کی حکومت تو ایسی تھی کہ نہ ان سے پہلے ایسا حکمران نہ قیامت تک ان جیسا حکمران ہوگا، کہ پرندے بھی ان کے تابع، جانور بھی ان کے تابع، جنات بھی ان کے تابع، فضا میں ہوا بھی ان کے تابع۔ تو لہذا اتنی مستحکم اور وسیع حکومت اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو عطا نہیں فرمائی۔ دوسرا مسلمان بادشاہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر انشاءاللہ سورۃ الکہف میں آئے گا۔ 2 حکمران کافر تھے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اس لحاظ سے جیسا کہ امریکہ کی حکومت پوری دنیا پر ہے، کہ عملی حکومت تو نہیں لیکن ذہنی حکومت ہے۔ ان میں ایک بادشاہ یہ نمرود تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا بادشاہ بخت نصر ہے جو ان کے بہت بعد آیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے اور اس کو سجدہ نہیں کیا۔ روایت کے مطابق جو بھی داخل ہوتا سجدہ کرتا ہے، ہم سامنے سجدہ نہیں فرمایا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ تو رب کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا وہ تو میں ہوں۔ اور اس کے لیے اس نے جو نمونہ دکھایا وہ یہ کہ ایک قیدی جو سزائے موت کی انتظار میں تھا اس کو رہا کر دیا، اور ایک آزاد آدمی جو گزر رہا تھا اس کو گرفتار کر کے موت سے ہمکنار کر دیا۔ تو کہا کہ دیکھا کہ میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو موت دی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اندازہ فرما لیا کہ یہ کند ذہن ہے، یہ زندگی اور موت دینے کا مفہوم نہیں سمجھتا، یا عناد کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی دلیل بدلی کہ بحث برائے بحث پیدا نہ ہو، کہ بحث برائے بحث پیدا نہ ہو کہ اس پہ اگر بحث کی جائے گی تو یہ بات اس کی سمجھ میں آنے کی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل بدلی، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر وہ تو ہے تو پھر مغرب سے نکال کر دکھا دے۔
اب یہاں پہ نمرود مبہوت ہو گیا، لاجواب ہوا، لیکن ہدایت نصیب میں اس لیے نہ تھی کہ اس کی مخالفت عناد اور ضد کی وجہ سے تھی، اگر صرف لا علمی کی وجہ سے ہوتی تو ہدایت پا لیتا۔ اب یہاں بعض ہمارے مفکرین نے یہ سوال اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نمرود کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام سے کہ جس کی تو عبادت کرتا ہے اس سے کہہ دے کہ وہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب میں نکال دے، پھر کیا ہوتا؟ اب اس پہ پریشان ہیں جدید دور کے مفکرین کہ پھر کیا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمرود کا یہ مطالبہ درست نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ نمرود کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اگر نمرود یہ کہے کہ تم اس سے کہو کہ وہ ایسا کرے، وہ ہمارے حکم کے تابع نہیں، ہم اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کہ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والیوں میں، اولین ایمان لانے والوں میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے دو تلفظ ہیں، زنیرہ بھی، زنیرہ بھی۔ تو یہ لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی لونڈی تھی، ایمان لائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تشدد کیا لیکن ایمان پر قائم رہیں، ابتدائی دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیگر اپنے معاونین بلا لیا، ابو جہل آ گیا، دوسرے آ گئے، کہا کہ یوں یہ باز نہیں آئے گی، اس کو گرم چیز کھلا کے دھوپ میں باندھ دو، پھر اس کی پٹائی کرو تو دماغ درست ہو جائے گا۔ اس پہ عمل کیا گیا، اتنا مارا گیا کہ بینائی ختم ہو گئی۔ اس پہ ابو جہل نے کہا کہ دیکھ کہ ہمارے معبودوں کی تو مخالفت کرتی ہے، ہمارے معبودوں نے تیری بینائی ختم کر دی۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تمہارے معبود جو خود اندھے ہیں وہ کسی کو بینائی کہاں دے سکتے ہیں اور کہاں بینائی ختم کر سکتے ہیں؟ اس پہ ابو جہل نے کہا کہ بینائی کس نے لی؟ اس نے کہا میرے مالک نے لی، جس نے بینائی دی تھی اسی نے بینائی لی۔ کہ کیا وہ بینائی دینے پر قادر ہے؟ یقیناً قادر ہے، پھر اس سے تو کہہ کہ تجھے بینائی دے دے۔ اب میں ہوتا اور بے ادبی گستاخی کی معافی کے ساتھ آپ ہوتے کہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ جناب جوتی مسجد میں داخل ہوں گے، باہر اتار دیں گے۔ کہا بھائی جوتی سنبھال کے رکھو، جی میں اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ میری جوتی کی حفاظت بھی نہیں کرے گا، اور اللہ نے یہ چوکی دارہ کرنا ہے ہمارا کہ جوتی کی حفاظت کرے گا۔ جب حکم دے دیا کہ توکل یہ ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کرو، حفاظت سے رکھو، پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ براق کو باندھا ہے چٹان کے ساتھ، اور اس میں تعلیم دی پوری امت کو۔ کیا نبی علیہ السلام کی سواری بھاگ جاتی؟ لیکن نہیں، حضرت نے تعلیم دی کہ توکل اس کو نہیں کہتے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، کہ شادی نہیں کی، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ بیٹا عطا فرما دے گا۔ بھئی اللہ تو اس پہ قادر ہے، لیکن توکل کے معنی یہ ہیں کہ جو اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑا جائے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ دور دراز سے تشریف لائے۔ حضرت نے فرمایا کس چیز پر آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اونٹ پہ آیا ہوں۔ حضرت فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ حضرت میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا اس کو توکل نہیں کہتے، جاؤ پہلے اس کی ٹانگ باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو اسباب کا اختیار کرنا اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو ابو جہل نے زنیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو اللہ سے مانگ کے تجھے بینائی دے دے۔ اب وہ اللہ سے کہہ دیتی تو اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ایک تعلیم دینا مقصود ہے۔ تو زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کی بندی ہوں، میرا کام اس کو آزمانا نہیں، میرا کام تو اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اگر وہ بینائی دے دے تو بھی میں راضی، اگر بینائی نہ دے تو بھی میں اس پر راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات گزری صبح بینائی بحال فرما دی، لیکن جو دل کے اندھے تھے وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کیا نمرود کا مطالبہ درست ہوتا؟ مطالبہ درست نہیں تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ مالک ہے، اور سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، مغرب سے نکالتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ ہمارے حکم کے تابع تو نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ ہی درست نہ ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ
کہ ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام اگر دعا فرماتے تو نمرود کو یہ بات معلوم تھی، یقین تھا کہ جو مشرق سے نکالنے پر قادر ہے وہ مغرب سے بھی نکالنے پر قادر ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب سے سورج نکال دیا تو پھر یہ میرا جو بھرم ہے معمولی سا یہ بھی باقی نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے اس نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایک عجیب بات ہے کہ دور حاضر کے مفکرین کے دماغ میں وہ باتیں آتی ہیں جو باتیں شیطان کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئیں۔ تو یہ دور حاضر اس قدر مہذب اور ترقی یافتہ دور ہے کہ یہاں کے مفکرین کے اذہان میں ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو بات نمرود کے ذہن میں نہیں آئی وہ ان کے ذہن میں آ گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ناکام ہونے کے بعد اس نے قید کیا اور قید کرنے کے بعد ان کو آگ میں ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم آگ سے نکالا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ دوسرا واقعہ جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، او کالذی مر علی قریہ، یہ واقعہ ہے یہ بخت نصر کا، جو دوسرا حکمران پوری دنیا کا کافر تھا۔ یہ بھی بابل کے علاقے کے قریب اس کا دارالحکومت تھا۔ دیکھیے ایک بات میں نے گزارش کی کہ اس کا دارالحکومت بابل کے قریب تھا، میں نے دارالخلافہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد نہیں، سعودی عرب کا دارالخلافہ ریاض نہیں، سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے، پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ یہاں خلافت نہیں ہے، دارالخلافہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ رہتا ہو۔ امارت اسلامیہ افغانستان میں جو دارالحکومت تھا وہ کابل تھا، اور جو دارالخلافہ تھا وہ قندھار تھا، جو امیر المومنین جو ہے وہ قندھار میں رہتے تھے، اس لیے قندھار جو ہے یہ دارالخلافہ تھا۔ مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا کہ جہاں پر امیر المومنین جو ہیں یہ رہتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ بابل کے قریب جو ہے یہ بخت نصر کا دارالحکومت تھا، یہ یہاں سے نکلا بیت المقدس کی طرف آیا اور اس نے آ کے بیت المقدس کو ویران کیا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو سونا لگایا گیا تھا، جن معدنیات کا استعمال کیا گیا تھا وہ سب لوٹ کر لے گیا، مردوں کو گرفتار کر کے لے گیا، عورتوں کو گرفتار کر کے لے گیا، قتل و غارت کی۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، اور اس نے تورات کے ساتھ نسخے بھی جلا ڈالے تاکہ یہ مذہب باقی ہی نہ رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو لے گیا، قید کیا، اور وہاں ان کی جب بزرگی کو دیکھا تو عزیر علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف، اپنے وطن کی طرف چلے۔ اس زمانے میں سواری گدھے کی ہوتی تھی، گدھے پہ سوار تھے، اور کھانے پینے کے لیے انجیر کھانے کے لیے اور پینے کے لیے انگور کا شیرہ اپنے ساتھ لیا۔ تو یہ جب چلے، راستے میں ہی تھے ابھی سامنے جو یروشلم کو، بیت المقدس کا جو شہر ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں، سامنے جو یروشلم کو دیکھا کہ اس کی ویرانی اور کھنڈر بنے ہوئے دیکھا تو تعجب ہوا کہ اللہ کہ یہ شہر بھی کبھی آباد ہو سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ موت کی کیفیت طاری کر دی، 100 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ 100 سال کے بعد ان کو کھڑا کیا، بیدار کیا، پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کو دیکھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ عرصہ دراز ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کو دیکھو۔ انجیر کی ایک خوبی ہے کہ خشک انجیر تو دیر تک رہتی ہے، تازہ انجیر جو ہے بہت جلد بگڑ جاتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے جب انجیر کو دیکھا اور اس شیرے کو دیکھا وہ بالکل تر و تازہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں معمولی بو بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری قدرت، تو پھر فرمایا کہ سامنے نظر فرماؤ، سامنے نظر فرمائی انہوں نے، تو شہر آباد ہو چکا تھا۔ تو حضرت اس شہر میں تشریف لائے، اور لوگوں نے ظاہر ہے کہ کہاں پہچاننا تھا، تو حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام کی پہچان اس بات پر ہوئی کہ تورات ان کو زبانی یاد تھی، قرآن مجید کا حفظ عام ہے، تورات انجیل کا حفظ عام نہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات جو ہے دوبارہ لکھوائی۔ اس کی وجہ سے یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ تورات کا حفظ ہونا سوائے اللہ کے بیٹے کے کسی کو نہیں ہو سکتا، تو اس پہ ایک گروہ ان کا گمراہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ اس طرح سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تیسرا واقعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
دعا کی۔ واقعی ایک حضرت تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ سمندر کے کنارے پہ ایک مردہ جانور پڑا ہے۔ پانی کی لہر، سمندر کی لہر جب آتی ہے تو سمندری جانور آتے ہیں اور اس مردہ جانور کو کھاتے ہیں۔ جب پانی کی لہر پیچھے کو ہٹتی ہے تو خشکی کے جانور آگے بڑھتے ہیں اور اس مردہ جانور کو کھاتے ہیں، اور پھر اوپر سے فضا سے پرندے اترتے ہیں، اس مردہ جانور کو کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تعجب ہوا کہ یہ جانور جس کو 3 قسم کے جانور کھا رہے ہیں، سمندری جانور، خشکی کے جانور، فضا کے جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ اس کو قیامت میں کھڑا فرمائیں گے، زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا اشتیاق ظاہر کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں اس نمونے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس صدی کے اندر نبی علیہ السلام کی امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ نے سوال فرمایا، اولم تؤمن، کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا ایمان کیوں نہیں، میرا اس بات پر ایمان ہے، لیکن یہ اشتیاق ہے، میں اشتیاق کی وجہ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں ایک مثال اس سلسلے میں معاشرے کی عرض کر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے نے مثال کے طور پہ امتحان دیا۔ اب امتحان کس نے دیا؟ امتحان تو اس نے دیا، اس کو معلوم ہے کہ میں نے پرچے کس طریقے سے حل کیے۔ رزلٹ کارڈ آ گیا تو میں یہاں بیٹھا تھا، ڈاکیے نے میرے ہاتھ میں آ کے رزلٹ کارڈ دیا۔ میں نے دیکھتے بیٹے سے کہا، بیٹا ماشاءاللہ آپ کے اتنے نمبر ہیں اور آپ اس ڈویژن میں پاس ہوئے۔ تو بیٹے نے فوراً کہا، ابا جی ذرا دکھانا، کیا اس کو میری بات پہ اعتبار نہیں؟ اس کو میری بات پہ اعتبار ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میں کارڈ پڑھ رہا ہوں، اشتیاق ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھوں۔ تو یہ اشتیاق اور چیز ہے، ماننا، اعتماد ہونا اور چیز ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام کا اشتیاق ہے۔ نبی السلام تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہاں کہ یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو یہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو صحابہ کیا انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا کہ ہم اس تسبیح کو سنیں۔ کیا نبی علیہ السلام کی بات پہ اعتماد نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اگر اعتماد نہیں تھا تو پھر کس کو اعتماد ہے نبی علیہ السلام کی بات پر؟ تو لہذا یہ ان کا اشتیاق تھا، یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام نے اشتیاق ظاہر فرمایا۔ یہاں پہ دور حاضر میں جو میں اعتراض کی بات عرض کر رہا تھا، نتیجہ نکالا ہے، یہ نکالا اب کیونکہ ہماری توجہ نہیں اس طرف، اہل باطل جو شوشے چھوڑتے ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، تو اس لیے الجھتے چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، نبی علیہ السلام کی زبانی مبارک سے سن کر میرے دل میں خوشی کی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، نبی علیہ السلام سے جہنم کا ذکر سن کر میرے دل میں جو خوف پیدا ہوا ہے اس میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اطمینان ہے نبی علیہ السلام کے بیان پر، اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہیں، تو معلوم ہوا کہ نبوت سے درجہ بلند ہے امامت کا، کہ علی رضی اللہ عنہ امام ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور یہاں درجہ ان کا بلند ہے۔ اب اس بات کو اگر سامنے رکھیں، یہاں میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں، پہلے پارے کی آیت انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آپ کو امامت کے منصب پہ فائز کر رہا ہوں، کہ آپ تمام انسانوں کے امام ہیں، آپ کو میں بنا رہا ہوں۔ وہاں سے نتیجہ نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے بنے، امام بعد میں بنے، تو امامت کا مرتبہ بلند ہے نبی سے، نبوت سے۔ اب یہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس جگہ انہوں نے کس کو افضل قرار دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی وجہ سے۔ تو یہاں علی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دے رہے ہیں۔ اب یہ دونوں آیتوں کے مفہوم میں جو وہ بیان کر رہے ہیں اس میں تضاد موجود ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو ان سے کہہ دے کہ جناب یہاں تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دے رہے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی وجہ سے افضل قرار دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی بات میں تضاد کیوں ہے؟ لیکن نہیں، کیونکہ اس لیے کہ تھپیڑوں میں ہمارا چلنا ہمارا دستور بن گیا، ہم بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات گزارش کرتا ہوں، ایک مثال عرض کرتا ہوں جس سے بات بڑی واضح ہوگی۔ میں بیمار ہوں، تکلیف کی حالت میں ہوں، یا کوئی اور صاحب بیمار ہیں، میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔
عیادت کے لیے گیا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا تکلیف ہے؟ اور فرمایا کہ یہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا علاج کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں حکیم صاحب کا یا فلاں ڈاکٹر صاحب کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سمجھدار آدمی ہے، فرق پڑ رہا ہے جی فرق پڑ رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ میرا اطمینان ہو گیا کیونکہ میں ڈاکٹری لائن کو نہیں جانتا۔ اتنے میں ایک صاحب آ گئے ہمارے دوست، وہ میڈیکل ریپ ہے، دواؤں کا کام ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا جی کیا تکلیف ہے؟ جی یہ تکلیف ہے۔ علاج کس کا ہے؟ فلاں ڈاکٹر یا فلاں حکیم صاحب کا ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب کا۔ دوا کون سی دے رہے ہیں؟ اب اس کا ایک سوال بڑھ گیا کہ دوا کون سی دے رہے ہیں؟ جی یہ دوا دی۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس کا اطمینان ہوا دوا دیکھ کر، میرا اطمینان ہوا ڈاکٹر کا نام سن کر، میڈیکل ریپ کا اطمینان ہوا دوا دیکھ کر۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے دوستوں میں سے، انہوں نے کہا کہ بھائی کس کا علاج ہے؟ فلاں کا ہے۔ دوائی کون سی ہے؟ یہ ہے۔ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے ہیں کوئی؟ جی ہاں۔ کہاں ہے؟ یہ پڑھے۔ انہوں نے ٹیسٹ دیکھے، اطمینان ہوا۔ تو اب ڈاکٹر کا اطمینان ہوا ٹیسٹوں کو دیکھ کر۔ اب مطلب جتنے آ رہے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ نلائق آ رہے ہیں نا۔ اور ایک اسپیشلسٹ آ گیا، اس نے آ کے پوچھا، ٹیسٹ وغیرہ بھی دیکھے، اور اس نے پھر اس سے بعد آگے کی سوال، اس سے آگے کا سوال۔ تو یہ جتنا معیار اونچا ہوگا اطمینان قلب، ایک ہے ایمان، ایک ہے اطمینان قلب، اطمینان قلب اتنے اونچے مقام پر جا کر ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اس لیے ان کا اطمینان قلب حضرت کے بیان پر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، مقام بلند پر تھے، اس لیے ان کا اطمینان قلب یا اونچے مقام پر جا کر ہوگا۔ تو جس طریقے سے میں نے مثال گزارش کی کہ جیسے مقام اس علم کے لحاظ، طبی علم کے لحاظ سے زیادہ ہوگا، اسی طرح اطمینان قلب اتنے اونچے مقام پر ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام سے علی رضی اللہ عنہ کے مقام کے بلند ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے بلند ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 60 پہ، ہاں اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے یہ مکمل فرمایا۔ کہ ابراہیم السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 جانور لے لیں، ان کو اپنے سے مانوس فرمائیں، مانوس فرمانے کے بعد پھر ان کو ذبح فرمائیں اور ان کا گوشت آپس میں ملا دیں اور ان کے پر آپس میں ملا دیں، پھر اس کے 4 ٹکڑے کریں، 4 حصے بنیں، ایک حصہ ایک پہاڑ پہ، دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ پہ، تیسرا تیسرے پہ، چوتھا حصہ چوتھے پہاڑ پہ۔ پھر جس طرح آپ ان کو پکارتے تھے بلانے کے لیے مانوسیت کے وقت میں، آپ اس طرح پکاریں۔ تو ظاہر ہے ابراہیم السلام نے ایسا پکارا تو گوشت سے ملنا شروع ہوا، پروں کے ٹکڑے پروں سے ملنا شروع ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں جانور ابراہیم السلام کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، ہر چیز پر حکمت ہے، کہ دنیا میں ہر ایک کو یہ منظر دکھاتا نہیں ہے، یہ منظر قیامت کے دن ظاہر ہوگا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا۔ تو صفحہ نمبر 60 پہ یہ رکوع نمبر 36 ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے کہ ایک کا 700 گنا، کہ اللہ ایک خرچ کرنے پر 700 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ اللہ کا عام ضابطہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں مزید بڑھاتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ہاں وہ خیرات قبولیت والی ہے کہ جس پر احسان نہ ہو اور جس کو دیا جائے اس کو اذیت نہ دی جائے، اس پہ طنز نہ ہو، اس کو جتلایا نہ جائے کہ میں نے تجھے دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گنجائش نہ ہو تو اچھے انداز سے تم معذرت کر دو۔ اور صفحہ نمبر 60 کے آخر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریاکاری سے اپنی خیرات کو تباہ مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، چاہے مقدار کم بھی ہوگی تو ان کو فائدہ ہوگا، اور جو لوگ ریاکاری سے خرچ کریں گے چاہے مقدار زیادہ بھی ہوگی تو اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک باغ ہو، بڑی محنت سے تیار کیا گیا ہو، اور اس پہ آفت آ جائے، باغ تباہ ہو جائے۔ ایسے ہی ریاکاری اور اذیت دینا اور طنز کرنا اور احسان جتلانا، یہ اسی طریقے سے انسان کی خیرات کے اجر کو ضائع کرنے والے اسباب۔ صفحہ نمبر 62 پہ رکوع نمبر 37 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو وہ اچھا مال خرچ کرو، کہ ردی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اچھی چیز اپنے لیے استعمال کرو، تو یہ بات مناسب نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیا جائے
کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو اضافی ہو، میں اس کو استعمال نہیں کر پا رہا، تو کیا اس کو ضائع کر دیا جائے؟ نہیں، اس کو بھی اللہ کے راستے میں خیرات کیا جائے، اس کا اجر و ثواب یقیناً ہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں جان بوجھ کے گھٹیا چیز خرچ کی جائے اور اعلیٰ چیز اپنے استعمال میں رکھی جائے۔ تو اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، اور ہلکی چیز بھی اگر اضافی ہے تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے تو اس کا اجر ہوگا۔ تو یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے کہ ایسی چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرو کہ جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ایک معاملہ ہے شیطان کا، ایک معاملہ ہے اللہ کا۔ شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو گے، شیطان ڈرائے گا، یہ تو خرچ کر رہا ہے، پھر تو اپنی ضرورت کیسی پوری کرے گا۔ اور اگر ہو برادری میں نمائش کا معاملہ تو شیطان جو ہے وہ اکسائے گا کہ ناک کٹ جائے گی، لہذا جہاں سے ملے قرض لے خرچ کر۔ فرمایا کہ شیطان کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ڈرائے گا کہ اس کا تمہیں یہ نقصان ہو جائے گا، پھر اپنی ضرورت کے لیے کیا کرو۔ اور فضولیات میں اگر خرچ کرنا ہو پھر شیطان ترغیب دے گا، شادی کرنی ہے اس کے لیے جائیدادیں بیچو، اس کے لیے قرضے لو، خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں مال دینا ہے اس کے لیے پریشانی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ خالہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ قرض لینے کی مخالف ہیں، لیکن جہاں دین کے معاملے میں خرچ کرنا ہو اور آپ کے پاس گنجائش نہ ہو، آپ قرض لے کے بھی خرچ کر دیتی ہیں، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ بڑھا کر دیں گے، تو لہٰذا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں، اس کے لیے قرض لیتی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرض ادا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ دے رہا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائیں گے اور تمہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں جس کو حکمت عطا کی گئی، اور حکمت کیا ہے کہ آخرت اور دنیا کا تقابل جس کو آ گیا اس کو حکمت آ گئی، کہ جو آخرت اور دنیا کا فرق سمجھتا ہے کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر حکمت پیدا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں حکمت والوں ہی کو سمجھاتا ہے، اور وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کو عقل ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اب یہاں بعض حضرات کا ایک اعتراض ہوگا کہ جناب کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا آخرت کے اعتبار سے؟ میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ قرآن مجید کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ فرمایا کہ عقل والے وہ ہیں جن کی دو نشانیاں، ایک نشانی ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، دوسری نشانی یہ ہے کہ غور و فکر میں رہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو ان کی آخرت کو بگاڑنے والا ہو۔ تو اس لیے میں نے یہاں وہی بات عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علانیہ خرچ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر خفیہ خرچ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے موقع محل کے لحاظ سے۔ اگر خرچ کرنا ہو کسی انسان کے لیے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو تو پھر اس کو علیحدگی میں دے دیں، دوسروں کے سامنے نہ دیں۔ اگر خرچ کرنا ہو ترغیب کے لیے تو پھر سر عام دیں تاکہ دوسروں کو رغبت ہو اور وہ بھی دین کے لیے خرچ کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت 300 اونٹ میری طرف سے سامان سمیت۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں، اور جب انہوں نے یہ بات فرمائی دوسروں کو ترغیب ہوئی اور سلسلہ شروع ہو گیا اعلانات کا۔ پھر اعلانات کا سلسلہ جب ختم ہوا نبی علیہ السلام نے دوبارہ ترغیب فرمائی، اخراجات بہت زیادہ تھے تو اس لیے حضرت نے دوبارہ ترغیب فرمائی تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا حضرت مزید 300 اونٹ سامان سمیت۔ پھر سلسلہ چل پڑا، اس کے بعد پھر سلسلہ رکا، حضرت تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، پھر 300 اونٹ تو 900 اونٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا، پھر اس کے بعد حضرت اٹھے، پھر فرمایا حضرت 100 گھوڑے۔ پھر سلسلہ چل پڑا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت کی خدمت عالیہ میں 10,000 دینار آ کے پیش کیے۔ حضرت ان کو الٹتے تھے پلٹتے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس رات حضرت نے اپنی نماز کے اندر پوری رات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں فرمائی۔ اب یہ ریاکاری تھی نہیں، بلکہ یہ ترغیب تھی کہ تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو اور خرچ کریں۔
تو لہٰذا جہاں ترغیب ہو وہاں علانیہ خرچ کرنا بہتر ہے، اور جہاں کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہو تو وہاں خفیہ خرچ کرنا بہتر ہے. یہ حالات کے مطابق ہے. اور صفحہ نمبر 63 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی خرچ کرو گے اپنے فائدے کے لیے خرچ کرو گے، اور دینا کس کو چاہیے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن افراد کا ذکر فرمایا، ایک اصول بیان فرما دیا کہ دینا کس کو ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے راستے میں ہیں. اور اللہ کے راستے میں کون کون ہیں؟ مجاہدین فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں. دینی طلبہ، یہ اللہ کے راستے میں ہیں. تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہیں. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے دنیا کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دنیاوی کام نہیں کر پا رہے، تو ان کو اولیت حاصل ہوگی. دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہیں رکھتے اور تم علامات سے تحقیق سے معلوم کر کے ان کا مستحق ہونا، پھر ان کی مدد کرو. یہ دوسرے درجے کے اہل. اس کے بعد تیسرے درجے کے اہل وہ ہیں کہ جو سوال تو کرتے ہیں لیکن لپٹ نہیں جاتے. لا یسلون الناس الحافا، کہ آپ کے سامنے اپنی ضرورت بیان کر دی کہ حضرت یہ ہماری ضرورت ہے، پھر اس کے بعد آپ چلے حاجی صاحب پھر کس وقت آ جاؤں. آپ دکان پر گئے تو حضرت سامنے براجمان ہے، گھر گئے تو حضرت سامنے براجمان ہے. اب وہ سائے کی طرح سے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ تیسرے درجے کے اہل وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورت ظاہر تو کرتے ہیں لیکن لپٹتے نہیں ہیں. تو یہ لپٹنا جو ہے یہ گداگروں کا کام ہے، اور گداگروں کا دینا یہ شرعاً منع ہے. یہاں تک کہ یہ بات فرمائی گئی کہ اگر گداگر کو دیا جائے، پیشہ ور گداگر کو دینا، یہ اسی طرح گناہ ہے جس طرح ڈاکو کے ساتھ ڈاکے میں اور چور کے ساتھ چوری میں تعاون کرنا گناہ ہے. آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ہم پیشہ وروں کو دے رہے ہیں، خیرات بھی ہم پیشہ وروں کو دے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت کون مانگ سکتا ہے. اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک سائل نے سوال کیا کھانے کا. سوال کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خادم سے کہہ دیا کہ اس کو کھانے کی چیز دے دو. کھانے کی چیز اس کو دے دی. اب وہ بھی سمجھدار تھا کہ اس نے وہاں سداد نہیں لگائی، دور چلا گیا. دور ایک مکان پہ جا کے اس نے یہ دوبارہ سوال کیا کہ کھانے کے لیے کچھ دے دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اللہ نے بیدار مغز بنایا تھا تو حضرت نے دور سے آواز محسوس کی، فوراً کام چھوڑ کر اٹھ کر اس کے پیچھے چلے. جب پیچھے چلے تو اس کا جو تھیلا تھا دیکھا تو اس میں اس نے کئی کھانے جمع کیے ہوئے تھے. حضرت نے وہ تھیلا اس سے لیا اور بیت المال کے اونٹوں کے آگے ڈال دیا. فرمایا کہ تو سائل نہیں، ضرورت مند نہیں ہے، تو تاجر ہے، لہذا تجھے دینا حرام ہے. تو اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ جس کے پاس کھانا موجود ہو کھانے کا سوال نہیں کر سکتا، جس کے پاس کپڑا موجود ہو کپڑے کا سوال نہیں کر سکتا. اور ایسے شخص کو جس کے لیے مانگنا حرام ہے اس کو دینا بھی حرام ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجے بیان فرمائے. پہلا درجہ ان لوگوں کا جو دین کے کام میں لگے ہوئے، دوسرا درجہ ان لوگوں کا کہ جو اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا کہ جو ظاہر تو کرتے ہیں لیکن لپٹ نہیں جاتے. اس کے بعد صفحہ نمبر 63 پہ یہ رکوع نمبر 38 ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. اس سے پہلے اللہ نے خیرات کا ذکر فرمایا اور یہاں ایک ضابطہ بیان فرما کے پھر اللہ نے سود کا ذکر فرمایا. یہاں ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو تیسرے دن کل خوانی، جمعرات کو ایصال ثواب. میں نے ایک جگہ یہ بات گزارش کی کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، بدھ کو انتقال ہو گیا. ہم نے وہاں اعلان کر دیا جنازے میں کہ بھائی جمعے کو فلاں مسجد میں اس کے لیے ایصال ثواب ہے، آپ حضرات جمع ہوں. اب یہ ایصال ثواب کیوں ہے؟ ایصال ثواب اس لیے ہے کہ یہ آگے فرشتوں کی مار سے بچ جائے. تو فرشتوں کی مار سے یہ بچ جائے. تو ضابطہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کی تدفین کر رہے ہیں آپ کے پڑھنے کا عمل شروع ہو جائے تاکہ وہ فرشتوں کی مار سے بچ جائے. آپ نے اعلان فرمایا کیا کہ یہ آج بدھ ہے، جمعے کو انشاءاللہ جمع ہوں گے، اور جمعے تک اس کا ریمانڈ دے دیا ہے فرشتوں کو، اپنی حسرت پوری کر لیں، جمعے کو اکٹھے ہوں گے پھر اس کو چھڑا لیں. یہاں ہمارے ہاں واقع ہوا، ہمارے
والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اسی جگہ تعزیت کے لیے بیٹھے تھے. ہماری برادری ہی کے ایک بزرگ ہمارے بڑے جو ہمارے خاندان کے سربراہ تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. وہ اس بات کے قائل تھے کلخانی وغیرہ کے. انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مجھ سے بات نہ کریں. مجھ سے جو چھوٹے بھائی ہیں, الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں, تو ان 3 بھائیوں سے انہوں نے بات کی تاکہ یہ 3 کا ذہن بن جائے گا تو پھر یہ چوتھا بالکل بے بس ہو جائے گا. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ بھائی صاحب کی کلخانی قرآن خوانی کا اعلان کر دوں. انہوں نے کہا جی بھائی صاحب سے بات کریں, جیسے وہ کہیں گے ہم تو ویسے کریں. اب انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں بھائی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اعلان کر دوں. میں نے کہا چچا جان, قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ بند کرنے کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں یا شروع کرنے کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں؟ تعجب سے میری طرف دیکھا, کہنے لگا سمجھا نہیں. میں نے کہا اگر آپ شروع کرنے کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں, بحمدللہ جب سے ابا جی کا انتقال ہوا گھر کا ہر فرد مسلسل پڑھ رہا ہے, تو آغاز ہو چکا ہے, آغاز کے اعلان کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ اس کے سلسلے کو بند کرنے کا اعلان فرمانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں آخری لمحے تک یہ سلسلہ بند کرنے کی توفیق ہی نہ ہو, ہم پڑھتے ہی رہیں. آخر وقت اس پہ وہ خاموش ہو گئے. جب وہ بڑوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے, بنانے لگے کہ اس سے بات کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا حضرت بات کرنا تو مشکل نہیں, آپ نے فرمایا, میں نے تو حکم کی تعمیل کی, میں نے تو پوچھا ہے. تو اب یہ ہمارے ہاں جو سلسلہ چلتا ہے کیا ہے کہ جی 3 دن تک یہ پڑھائی کا عمل ہو گیا, اب اختتام, اب فارغ ہو کے دکانوں پہ جاؤ, اب اس کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ مرنے والے کو ایصال ثواب کی یوں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یوں لپکتا ہے اگر اس کو ثواب پہنچایا جائے کہ جیسا کہ ڈوبتا ہوا تنکے کی طرف لپکتا ہے. تو یہ سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے. اور یہ فائدہ کیا ہے, پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہے, جس کے لیے پڑھا جائے اس کا بھی فائدہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. ان لوگوں میں سے ایک آدمی, ایک مثال ہے, ایسے تو بے شمار واقعات ہوں گے, گزر رہا ہوگا تو مجرموں کی صف کھڑی ہوگی, اور یہ مجرم وہ ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح ہوگا لیکن اعمال میں کمزوری ہوگی, اور انہوں نے جہنم میں جانا ہے. جہنم میں جا کے سزا بھگتنے کے بعد یہ جنت میں داخل ہوں. اب یہ آدمی جس کو اللہ نے یہ کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, یہ گزر رہا ہے تو ایک مجرم کے سامنے آ کے رک گیا, کہا کہ اے اللہ کہ میں جنت میں اس وقت جاؤں گا جب یہ بھی میرے ساتھ جائے گا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو گناہ گار ہے, گناہوں کی سزا کے بعد جنت میں جائے گا. اور قیامت کے دن کا ضابطہ یہ ہے کہ سزا کا جو اعلان ہوگا وہ واپس ہوگا, لیکن جس کو جنت کا اعلان ہو جائے گا جس کے لیے, وہ واپس نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اب اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ میرے بارے میں جنت کا اعلان فرما چکے ہیں, تو یہ اعلان تو اللہ واپس نہیں دیں گے. تو وہ کہے گا کہ اللہ میں جنت میں جاتے ہی نہیں, جب تک یہ نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں. اللہ فرمائیں گے کہ تو اس کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہ اے اللہ کہ یہ وہ شخص ہے جو میرا محسن ہے, اس نے سورہ یاسین پڑھی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس قبرستان کے ایمان والوں کو اس کا اجر پہنچے, تو میں بھی اس قبرستان میں دفن تھا, تو اس کی طرف سے مجھے یہ تحفہ ملا جو میرا محسن ہو, جس کی وجہ سے مجھے درجات کی بلندی ملی. اپنے اس محسن کو چھوڑ کے میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ تو لہٰذا یہ ایصال ثواب انسان کے اپنے فائدے کے لیے بھی ہے اور مرنے والے کے فائدے کے لیے بھی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو. پڑھنے والے کا عقیدہ بھی صحیح ہو, جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو. اس آیت میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی, جو بات پھیل گئی, وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رات ہو, دن ہو, ظاہر ہو, چھپ کر ہو, کہ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے. اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے. تو اللہ کے ہاں ہماری طرح کا نظام نہیں کہ دفتر کا وقت ہے تو 30 دن کھلے گا, 40ویں دن کھلے گا, جمعرات کو کھلے گا, نہیں. فرمایا کہ 24 گھنٹے رات ہو دن ہو, کہ جس وقت بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی مذمت فرمائی. فرمایا کہ سود والے صفحہ 63 کی آخر 64 پر, سود والے قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ بدحواس لوگ کھڑے ہوتے ہیں.
پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگرچہ بظاہر خیرات کرنے میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، سود میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت سود جو ہے یہ گھٹ رہا ہے اور خیرات جو ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سود کا نظام چھوڑ دو، اور جو پہلے معلوم ہونے سے پہلے، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود کا لین دین ہے وہ تو معاف ہے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سود سے بچاؤ۔ اور فرمایا جو سود کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، فرمایا اس کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اور صفحہ نمبر 65 پہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو ڈھیل دے دو، ڈھیل دو۔ اور ڈھیل کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو ایک دن کی رعایت دی جائے، اللہ اس کو ایک دن کی رعایت پر پوری رقم خیرات کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بات فرمائی کہ میں جب معراج کے لیے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے گا اس کو 10 گنا اجر، اور جو کسی کو قرض دے گا اس کو 18 گنا اجر۔ تو نبی علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ جس کو خیرات دیتے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، اور جو قرض لیتا ہے وہ اس وقت لے گا جب اس کو مجبوری کی حالت ہوگی تو قرض لے گا، تو اس کی وجہ سے اس کا اجر اس سے 2 گنا ہے۔ تو لہٰذا خیرات میں 1 دو گے تو 10 ملے گا، اور قرض میں 1 دو گے تو 10 کا 2 گنا 20۔ لیکن جو آپ نے دیا تھا وہ آپ کو واپس مل گیا، جب واپس مل گیا تو 2 نکل گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 18۔ تو رقم بھی واپس مل گئی، 18 گنا کا اجر بھی مل گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرض میں بڑی فضیلت ہے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں یہ بات فرمائی وہاں اس سے پہلے یہ بات بھی فرما دی کہ جن لوگوں کو قرض دیا جائے وہ بھی اس بات کو عادی نہ بنا لیں کہ ابھی تو مل گیا پھر دیکھا جائے گا کون ادا کرتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تنگ دست کو تم سہولت دو گے تو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اور اگر دیکھو کہ وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو معاف فرما دو، تو اس میں تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام شقیق ہے، قاف کے ساتھ، عام طور پہ شفیق کہتے ہیں۔ آپ کا نام شفیق ہو تو اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن حضرت کا نام جو ہے وہ شقیق ہے، قاف کے ساتھ، شقیق بلخی رحمۃ اللہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے صوفی بزرگ بھی۔ ہمارے شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، اور جیسے اس کی نظر ہم پہ پڑی تو راستہ تھا پہلو میں، تو اس راستے کی طرف مڑ گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس آدمی کا مڑنا بتا رہا ہے کہ اس کو ہم سے کوئی خوف تھا، آؤ چلیں پوچھیں کہ اس کو ہم سے کیا خوف تھا۔ تو فرمایا کہ ہم تیزی کے ساتھ چلے، اس کو جا لیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا، سلام کیا، سلام کا پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں دیکھ کر آپ نے راستہ تبدیل کیا ہے، کہ آپ کو ہم سے کوئی خوف تھا؟ اس نے کہا حضرت خوف تو نہیں تھا، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے آپ سے 10,000 درہم لیے تھے اور اس کو فلاں تاریخ تک میں نے واپس کرنا تھا، لیکن میری پوزیشن نہیں، میں واپس نہیں کر سکا، تو میں شرمندگی کی وجہ سے راستہ چھوڑ کے اس راستے پہ ہو لیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہائے افسوس کہ ہمارا مال ایسا ہو گیا کہ اس نے لوگوں سے چلنے پھرنے کی آزادی بھی چھین لی۔ فرمایا کہ میں نے وہ رقم تمہیں معاف کی۔ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، لیکن نہیں، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ یہ فرمایا کہ میں نے وہ رقم تجھے معاف کی۔ اب یہ تھا کہ وہ شکریہ ادا کرتا، لیکن اس کے بجائے حضرت نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ فرمایا کہ میری وجہ سے تجھے راستہ بدلنے کی جو تکلیف ہوئی ہے، خدا کے لیے قیامت میں اس کا مدعی مت بننا، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ عظمت ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور صفحہ نمبر 65 پہ یہ رکوع نمبر 39 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اس میں اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ آپس میں جب ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور صفحہ نمبر 66 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی کسی سے رقم لے
تو اس کے پاس کوئی چیز امانت کی رکھ لے اور یہ امانت اس کے لیے امانت ہوگی، اور اگر لین دین کے معاملے میں اور یا دیگر معاملات میں گواہی دینا پڑے تو صحیح اور سچی گواہی دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 67 پہ یہ رکوع نمبر 40 ہے جو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس میں سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ ہی مالک ہے آسمان اور زمین کا، حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا جو چیز تم ظاہر کرو گے یا جو چیز اپنے دل میں چھپاؤ گے۔ تو دل میں جو خیالات ہیں اللہ اس پہ بھی گرفت فرمائے گا، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بسا اوقات خیالات ایسے آتے ہیں جو ارادی نہیں ہوتے، اگر ان خیالات پہ پکڑ ہو گئی تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح مت بنو، کہ یہودیوں کو جب احکامات دیے گئے تو انہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے احکامات سن تو لیے ہیں لیکن ان پہ عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تم یہ کہو کہ سمعنا و اطعنا، کہ اے اللہ کہ ہم نے سن بھی لیا ہم نے مان بھی لیا، غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اے اللہ کہ ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ احکام کی تعمیل میں ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، اے اللہ ان کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے، اور تیری طرف ہم نے پلٹ کر آنا ہے، تمہاری پکڑ نہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کلمات سکھلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات قرآن کی شکل میں نازل فرما دیے۔ اور یہاں جو ایک بڑی اہم بات ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور ایمان لائے کون؟ بل مسلمون، اور مسلمین جماعت المسلمین والے بھی ایمان لائے، والمؤمنون، اور ایمان لائے ایمان والے صحابہ کے اندر اللہ نے مسلمون نہیں کہا، ان کو المؤمنون کہا۔ اور المسلمون وہ ہیں کہ جن کے جو بظاہر اسلام کو ظاہر کرنے والے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایمان دل کے اندر ان کے ہو، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوتے کہ جن کا ایمان اندر سے ظاہر ہوتا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان تھا، قلب کے ایمان کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ نے المؤمنون کہا۔ ایک بات یہ قابل غور ہے، دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والذین آمنوا نہیں فرمایا، والمؤمنون فرمایا۔ والذین آمنوا اور المؤمنون میں فرق کیا ہے؟ والذین آمنوا کے معنی ہے کہ وہ جو ایمان لائے لیکن ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ایمان میں پختہ ہیں کہ ایمان میں کمزور ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی حالت میں اس وقت ہیں، کیا ایمان کی حالت میں آخر وقت تک رہیں گے بھی کہ نہیں۔ لیکن جہاں المؤمنون آ جائے تو وہاں معنی یہ ہوں گے کہ یہ ایمان میں پختہ ہیں اور ایمان کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو المؤمنون فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت سے بڑھ کر کسی کو پابند نہیں فرماتے، اور فرمایا کہ جو کام انسان ارادے سے کرے گا اس پہ اس کی گرفت ہوگی، غیر ارادی طور پر جو خیالات ہوں گے اللہ نے اس امت کے لیے معاف فرما دیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو پکڑ نہ فرما ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا یا ہم نے غلطی کی، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا، اور تو مت لاد ہم پر اسرا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے لادا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا، تو مت اٹھوا ہمیں، ما لا طاقت لنا بہ، اور کہ جس کی ہمیں طاقت نہیں، واعف عنا، تو درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، تو بخشش فرما ہماری، وارحمنا، تو رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ اس میں دو تین باتیں قابل غور۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر امت کے لیے عطا فرمایا۔ معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تین خاص تحفے اس امت کے لیے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ نماز کا عطا فرمایا جس کی ہمیں فرصت نہیں، دوسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری دو آیتوں کا عطا فرمایا جس کی ہمیں خبر نہیں، تیسرا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شرک کرنے والا نہیں ہوگا، شرک سے آلودہ نہیں ہوگا، انجام کار میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ تو یہ دو آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، نماز کی نعمت عطا فرمائی، نماز اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے،
اللہ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائیں، عطا فرمائیں اس موقع پر، اور ان کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک خواہش فرمائی ہے کہ میری خواہش ہے کہ ہر ایمان والے کو میری امت کے یہ دو آیتیں یاد ہوں، فرمایا خود بھی یاد کرو، اپنی بیوی بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لے، پوری رات خراٹے لیتا رہے، مزے اڑاتا رہے نیند کے، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور و نوافل پڑھنے والا شمار ہوگا۔ کتنی سہولت ہے یہ فرما دی۔ ضروری نہیں کہ زبانی یاد نہ ہو تو پڑھیں ہی نہ، اب یہ دو آیتیں ہیں، 2 منٹ لگیں گے، تو لہٰذا اس کی عادت بنا لیں کہ اس کو رات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ تیسری بات جو یہاں قابل غور ہے کہ یہ دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، فرمایا یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے مانگنے سے پہلے ہی قبول فرما لی۔ اب جب مانگنے سے پہلے قبول ہو گئی، اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ دعا مانگنے سے پہلے قبول ہو گئی ہے، پھر یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی، اس کے مانگنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب یہ دعا مانگیں گے یہ تو قبول ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری دعا مانگیں گے اس کی برکت سے وہ بھی ساتھ قبول ہو جائے گی۔ چوتھی بات جو قابل غور ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تعلیم دی کہ اے اللہ کہ جو بوجھ دوسری امتوں پہ ڈالا گیا وہ ہم پہ نہ ڈال۔ یہ ہیں شریعت کے احکام اور مسائل، کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی برکات سے شریعت کے احکام اور مسائل میں جو سہولت ہمیں دی ہے وہ کسی امت کو نہیں دی۔ پہلی امتوں کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ روزہ کھانے پینے کا بھی ہوتا تھا، بولنے کا بھی ہوتا تھا۔ اگر ہمارے لیے بولنے کا روزہ رکھ لیا جاتا تو شاید اس انداز سے ہم رات کو ملاقات کرنے کے قابل نہ ہوتے، مغرب تک کتنے ہی دنیا سے جا چکے ہوتے کہ بولے بغیر تو زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بولنے کی پابندی نہیں لگائی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ عورتیں ہیں جو کثرت کلام میں مبتلا ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مردوں نے عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ایک صاحب تھے، ان کی بیگم صاحبہ دروازے پہ کھڑی اپنی سہیلی سے گفتگو فرما رہی تھی، بس وہ فرماتے رہے، یہ شوہر صاحب اندر بیچارے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ دروازے پہ کھڑی ہیں۔ تو 1 گھنٹہ گزر گیا، گھنٹے کے بعد بیگم صاحبہ سے کہا، بیگم صاحبہ اپنی سہیلی صاحبہ کو اندر بلا لو، اندر بیٹھ کے باتیں کر لو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آئی تھی، میں نے اسے کہا تھا، انہوں نے فرمایا مجھے جلدی ہے۔ تو یہ ہیں شریعت کے ولا تحمل علینا اسرا، یہ ہیں شریعت کے احکام۔ پہلی شریعت کے اندر یہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو کاٹنا پڑتا تھا۔ ہماری شریعت میں سہولت ہے، اس کو آپ دھو لیں، کپڑا پاک ہے۔ پہلی شریعت میں یہ تھا کہ نماز اپنی مخصوص عبادت گاہ میں ادا کی جا سکتی تھی، باہر نہیں۔ اگر باہر کہیں سفر پہ روانہ ہو تو تختے پیٹھ پہ لاد کے چلنا پڑتا تھا، اور جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا ان تختوں پہ نماز ادا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں سہولت ہی سہولت، فرمایا پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، جہاں جی چاہے کھڑے ہو جاؤ، کیا ٹریفک رکتی اور رکتی رہے، ہم نے تو درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی کے لیے تکلیف نہ ہو، اس کا خیال ضرور فرمائیں، کسی کے لیے تکلیف نہ ہو۔ تو ان کے لیے یہ تھا کہ پانی کا استعمال ہر صورت میں لازم تھا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی برکات سے اس امت کو بڑی سہولیات دی۔ اور دوسری بات ولا تحملنا، یہ تکوینی نظام ہے، کہ تکوینی نظام یہ ہے کہ آپ نے پہلے پارے میں یہ بات سنی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تنبیہ کی تو توبہ انہوں نے کرنے کی آمادگی ظاہر کی، تو اللہ نے فرمایا ان کی توبہ قبول ہوگی اس وقت جب کہ یہ شرک کرنے والے قتل ہونے کے لیے اور شرک سے نہ روکنے والے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ عمل ہوا قتل کرنے کا، اور 70,000 کے قریب آدمی قتل ہوئے، پھر جا کے اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اور ہمارے ہاں اتنی سہولت ہے، بڑا سے بڑا گناہ ہو، جرم ہو، 2 آنسو بہا لیں اللہ کے حضور، اللہ سے مانگ لیں سارے گناہ معاف۔ تو اللہ نے اتنی سہولت عطا فرما دی، اور اس سہولت سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری محرومی بد نصیبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی فائدہ اٹھانے والوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے بات ذہن میں رہے، نبی السلام نے فرمایا کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی یہ صورت فرمایا کہ ایسی ہے، یہ قرآن مجید کا کوہان ہے کہ سب سے بلند مرتبہ اس کا مقام ہے، اور اس کے اندر آیت الکرسی بھی ہے کہ جو ساری آیات کی سردار آیت ہے۔
تو لہٰذا یہ آخری 2 آیتیں، اس پہ عمل تو آج ہی سے ہم سب شروع کر لیں کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں گے، باقی انشاءاللہ تفصیل ہوگی کل. تو آپ حضرات جو ہے خود بھی کوشش فرمائیں گے بر وقت تشریف لائیں، اور اپنے حلقۂ احباب کو بھی متوجہ فرمائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت فانصرهم على القوم الظالمين فانصرهم على القوم الكافرين فانصرهم على القوم الفاسقين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.